اعلان کیا، اطلاع دی، خبر دی فرشتوں کو کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے سمجھا کہ شاید اللہ تعالیٰ ہم سے مشاورت کر رہا ہے، یہ ان کا سوء فہم تھا، سمجھ نہیں سکے۔ اس پر آگے ایک بڑا لمبا ایک مکالمہ ہے۔ میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کس کے بارے میں کہا کہ میں اس کو زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں؟ صرف آدم کے بارے میں؟ صرف انبیاء کے بارے میں؟ صرف کسی خاص علاقے کے بارے میں؟ یا قیامت تک آنے والا آخری بچہ جو آدم کی اولاد میں سے ہوگا وہ بھی اس سے مراد ہے؟ سبحان اللہ۔ یہ ایک سوال ہے آپ کو سمجھانے کے لیے، تفہیم کے لیے، مکالمے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، نام نہیں لیا کس کو خلیفہ بنانا ہے۔ آدم کا نام نہیں لیا، نبیوں کا نام نہیں لیا، رسولوں کا نام نہیں لیا، سیدوں کا نام نہیں لیا، کسی اور برادری کا نام نہیں لیا، کیونکہ قرآن نے یہ بتلا دیا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، لوگوں میں تم میں قبیلے بنا رہا ہوں تاکہ تمہاری پہچان ہو جائے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لیکن عزت کا جہاں تک معیار ہے وہ برادری نہیں، وہ کردار ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو متقی ہے وہ عزت دار ہے، اور اس کی عزت کہاں تک ہے؟ اس کی عزت کی بنیاد اللہ کی ذات ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک وہ متقی ہے۔ اب جو اللہ کے ہاں عزت دار ہے، اللہ کے ہاں متقی ہے، تو اللہ کا یہ معیار ہے کہ اللہ جب کسی کی عزت کرتا ہے یا کسی کو پسند کرتا ہے تو آسمان اور زمین اور ساری کائنات میں اعلان کروا دیتا ہے لوگوں میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اب یہ ایبیلٹی، یہ صلاحیت، یہ استعداد ہم میں سے جتنے بندے یہاں انور صاحب کی والدہ کے سال ثواب کے لیے بیٹھے، ہم میں بھی یہ صلاحیت ہے کہ نہیں ہے؟ اس پر ہم نے بات کرنی ہے۔ 2 4 5 منٹ 10 منٹ جتنی بھی گفتگو کروں گا مجھے اشارہ فرما دیں کہ کب دعا کرنی ہے۔ جس طرح ہر انڈے کے اندر بچہ موجود ہوتا ہے، ہر گٹلی میں باغ موجود ہوتا ہے۔ آپ کھجور کھائیں نا، تو کھجور سے نکلنے والی جو گٹلی ہے سب، اس کے اندر باغ ہے کہ نہیں؟ اس میں کھجوریں ہیں کہ نہیں؟ بالکل، اس میں کھجوریں ہیں، اس میں باغ ہے۔ ہر دودھ میں گھی ہوتا ہے، لیکن انڈے سے بچہ کیسے نکلے گا؟ جب انڈے پر مرغی بیٹھے گی، اور ایسے نہیں ہے، ٹچ سسٹم نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا، میرے اللہ نے ایک نظم رکھا ہے، ایک وقت رکھا ہے۔ کئی چیزیں ہم چاہتے ہیں ایک لمحے میں ہمیں حاصل ہو جائیں، وہ لمحے میں حاصل نہیں ہو سکتی، الا یہ کہ اللہ کرم فرمائے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آج کل گندم بوئی جا رہی ہے، ایک بندے کی زمین ہو، کاشت کر سکتا ہو، لیکن وہ بیج نہ ڈالے، ہل نہ چلائے، کھاد نہ ڈالے، پانی نہ دے، اور کہے کیا کہ اللہ بڑا کریم، اللہ بڑا کریم، سویا ہوا ہے، بیٹھا ہوگا، اللہ بڑا کرم نوازی کرے گا، انشاءاللہ میرے اللہ نے کرم کر دینا، جب ٹائم آئے گا تو میری فصل بھی جو ہے بڑی ہوگی انشاءاللہ، 60 من ایکڑ کی تو ہو جائے گی۔ نہ پانی ڈالا، نہ بیج ڈالا، نہ ہل چلایا، کچھ بھی نہیں کیا، گھر بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک بندہ، اس نے اس کو روڑی کیا، پہلے پانی دیا، پھر ہل چلایا، پھر بیج وتر دیکھا، پھر بیج ڈالا، پھر اس کے اوپر کھاد ڈالی، پانی بر وقت دیا، سپرے ٹائم پر کی، اس کی فصل میں اور اس بندے کی فصل میں کوئی فرق ہوگا؟ ہے جی، کیا فرق ہوگا؟ ادھر ہوگا، ادھر کچھ بھی نہیں ہوگا، خالی زمین ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو عقیدہ ہمارا بنا دیا گیا، یہ عقیدہ نہیں بنایا، ہمارا طرز عمل ہو گیا کہ اللہ بڑا کریم، اس نے انشاءاللہ ہمیں سیدھا جنت میں داخل کر دینا ہے۔ جس طرح فصل نہیں ہو سکتی اس طرح جنتی بھی نہیں ہو سکتی، جس طرح فصل نہیں ہو سکتی اس طرح تم اللہ کے نائب بھی بن سکتے نہیں۔ زمین کو چاہیے ذمہ دار، زمین کو کیا چاہیے؟ ذمہ دار کے بغیر تو زمین میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب
وہاں آپ کھاد کی بوریاں بھی پھینک آئیں, بیج بھی رکھ آئیں, سب کچھ وہاں رکھ دیں تو ہو جائے گا؟ نہیں جناب, وہاں بیج دینے کے لیے بندہ چاہیے, کھاد دینے کے لیے بندہ چاہیے, اس کی وٹے کنارے اور سارا کچھ بنانے کے لیے ایک بندہ چاہیے. اسی طرح آپ کو اللہ کا نائب بننے کے لیے کسی استاد اور رہبر کی ضرورت ہے. اب رہبر بھی کیسا ہو؟ مثلا یہ بھی ایک زمین ہے, ہر ایک بندہ ایک ایکڑ ہے. اس کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ اس کو ایسے رہبر کی ضرورت ہے. اس نے بھی یہی کیا کہ بس تم آگے ہو, آگے تم نے سب کچھ کرنا ہے, میرا اتنا ہی کام تھا. نہیں, کوئی کام بھی بغیر محنت کے نہیں ہوتا. محنت کے بغیر کچھ نہیں. اللہ نے ایبیلٹی, صلاحیت, استعداد ہر شخص میں رکھی ہے. شرط یہ ہے کہ اسے کاریگر مل جائے. یہ میں صوفے پر بیٹھا ہوا ہوں, یہ لکڑ کا بنا ہوا ہے اور یہ کاریگر نے بنایا. یہ جو دیوار ہے مٹی کی ہے, ایک مٹی باہر ہے, ہوا چلتی اڑ کے ہمارے چہروں پر پڑتی. ایک یہ مٹی ہے, یہ بھی مٹی ہے, وہ بھی مٹی ہے. یہ مٹی کو کاریگر ملا, اس نے اس کو گھوندا, سچے میں ڈالا, اینٹ بنا کے بھٹے میں پکایا, پکا کے اس کو جب باہر نکالا تو اس کی عمر بھی بڑھ گئی, قیمت بھی بڑھ گئی. آج جس مصیبت میں ہم مبتلا ہیں, کورونا کوئی بیماری نہیں ہے, کینسر کوئی مرض نہیں ہے, ہیپاٹائٹس بی سی آخری درجے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. سب سے بڑی بیماری جہالت ہے. اور یہ جہالت کہ ہم قیامت والے دن جنت میں بس اللہ بڑا کرم کرے گا, ہمیں جنت میں داخل کر دے گا. بھئی اذان ہوئی, تو نہیں اٹھا, تو نے نماز نہیں پڑھی, نماز کا طریقہ نہیں سیکھا, دعا کرنا نہیں سیکھا, شریعت نہیں سیکھی, رسول اللہ کی سنت نہیں سیکھی. حالانکہ اللہ نے قرآن دیا, اللہ نے اپنا نبی بھیجا, نبی کے نائبین آئے, صحابہ تابعین تبع تابعین آئے, کسی کے نیڑے نہیں لگا. تو اللہ کا نائب دعا کرتا, یا اللہ کوئی مصیبت آتی, یا اللہ دیکھ تو مہربانی کر, تو کریم ہے. اللہ کہتا تو ادھر بیٹھا ہوا ہے, جا باہر نکل, کچھ طلب کر. وہ منزل نو نہیں پا سکتے جڑے بیٹھے گھرے رہندے, میری آساں امیداں دے صدا بوٹے. جو گھر سے نکلے گا تلاش رزق میں نکلے گا تو رزق ملے گا. جس چیز کی تلاش میں تم نکلو گے, یہ گھر کی دہلیز سے قدم باہر رکھے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب قدم باہر رکھتا نماز کے لیے تو اسی وقت فرشتہ لکھ لیتا یہ بندہ نماز کے لیے جا رہا ہے, واپس آنے تک ثواب. نیت کیا تھی؟ نماز کے لیے جا رہا ہوں. نیت کیا تھی؟ بیمار کی عیادت کے لیے جا رہا ہوں. نیت کیا تھی؟ حج کے لیے جا رہا ہوں. میں ایک حدیث پڑھی, عمرے پہ بھی گیا میں, رسول اللہ کی حدیث ہے, جب عمرے پر حج پر جانے والا گھر سے نکلتا ہے تو اللہ کی امان اور اس کی حفاظت میں ہوتا ہے, اور اللہ اس کو یہ عزت دیتا ہے کہ گھر میں واپس داخل ہونے تک جس کے لیے بھی وہ دعا کرے اللہ اس کی دعا رد نہیں فرماتی. یہ عزت دی اللہ نے گھر سے نکلنے پر, سیکھنے پر. انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین میں اپنا نائب اور خلیفہ بنانے والا ہوں. اور پہلا مرحلہ کیا ہوا خلافت کا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا. اس سے پہلے اللہ نے فرشتوں کو بتلایا کہ فرشتوں مجھے ان ساری چیزوں کے نام بتاؤ, یہ پنکھا ہے, یہ دیوار ہے, یہ چگاٹ ہے, یہ دروازہ ہے, یہ پھول ہے, یہ کرسی, ان کے نام بتاؤ. فرشتوں کا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا, یا اللہ تو پاک ہے, ہم نہیں جانتے مگر جو تو نے ہمیں سکھایا. پھر اللہ نے آدم کو آدم ان چیزوں کے نام بتاؤ. حضرت آدم نے ہر چیز کا نام سکھایا. یہ ہے, یہ کھڑکی ہے, یہ دروازہ ہے, یہ صوفہ ہے, یہ چٹائی ہے, یہ چھت ہے, یہ پنکھا ہے. جب سارا کچھ دکھا دیا, بتلا دیا, سنا دیا, اب فرشتوں کو حکم دیا کہ اب اس کو سجدہ کرو. نہیں, قرآن ہمیں یہ بات کہہ رہا ہے کہ نائب بننے کی پہلی سیڑھی علم ہے. جب علم ہی نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی, جب علم نہیں ہوگا تو زکوٰۃ نہیں ہوگی, جب علم نہیں ہوگا تو حج نہیں ہوگا, جب علم نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہوگا. علم بنیاد ہے نائب بننے کی, اور میرے رب نے جتنے بھی نائب بنائے ہیں ان سب کو پہلے علم عطا فرمایا. جناب موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن بیٹھے, امتی نے پوچھا کہ جناب اس وقت دنیا میں کوئی بڑا عالم ہے؟ کہا شاید میں, شاید. اللہ نے کہا فوق کل ذی علم علیم, موسیٰ نہیں,
ہر علم والے پر ایک علم والا ہے. کہا یا اللہ جو میرے اوپر علم والا ہے اس کی زیارت. کہا چلو نکلو مچھلی بھون کے چلو. بڑا تفصیلی واقعہ ہے. گئے جناب خضر سے ملاقات ہوئی اور کیسے پتا چلے کہ خضر کے پاس علم زیادہ یا موسیٰ علیہ السلام کے پاس علم زیادہ. کا سفر کرو کسی کے ساتھ 2 گھڑیاں بیٹھو بات چیت کرو. اندر جو برتن میں ہے جب تک اس کو آپ ڈھیلیں گے نہیں تو اندر سے کیا نکلے گا؟ اندر جو ہوگا وہ نکلے گا. خضر نے ایک کشتی کا پھٹ توڑ دیا. جنہوں نے مفت بٹھا کہا خدا کا خوف کرو ان بیچاروں کا غریبوں کا پھٹا ہی توڑ دیا ہے. آپ نے کہا میں نے تمہیں کہا تھا میرے ساتھ رہنا تو سوال نہیں کرنا. بچہ قتل کر دیا. دیوار گر رہی تھی سیدھی کر. ان کا جناب یہ کیا کیا ان سے تو مزدوری لے لیتے کھانا نہیں دیا. کہا بس آزا پھر آپ کو بینی و بینی یہاں میرا اور تیرا راستہ جدا ہے. تو میرے ساتھ نہیں چل سکتا. خاموش نہیں رہا اور خود ہی بتایا کہ تو خاموش رہ کیسے سکتا ہے کیونکہ جو بندہ ایمان والا ہوتا ہے اس کو اس بات کا پتہ ہوتا ہے کہ بھئی گناہ سامنے ہو رہا ظلم سامنے ہو رہا تو خاموش نہیں رہتا. اور جو ظلم دے کر خاموش رہتا ہے وہ انسان نہیں ہے. انسانیت کے منصب سے گر جاتا ہے کہ اس کے سامنے کسی پر بھی ظلم ہو رہا ہو. کہا کیف تصبر تو صبر کیسے کر سکتا موسیٰ لم تحط بی خبرا تجھے خبر نہیں تھی. کہا سن پھر اب پھٹا بھی اللہ کے حکم سے توڑا بچہ بھی اللہ کے حکم سے قتل کیا دیوار بھی اللہ کے حکم سے سیدھی وہی تو آئی نہیں. تو جو علم ہے وہ جو علم ہے جناب خضر کے پاس تھا وہ 6 سینس اللہ نے آپ سب میں ہر ایک میں عطا فرمائی ہے. لیکن کسی استاد کے پاس بیٹھو گے تو اس کو وہ ریگ مارے گا. اور یہ جو نعمت تھی انور صاحب کے پاس یہ ایک ہی نعمت ہے کائنات. ایک ہی نعمت ہے ماں اور باپ ایک ہی نعمت ہے. تم ان کی قدموں میں پڑے رہو اللہ تمہیں وہ سب کچھ دے گا جو باہر محنت کرنے والوں کو نہیں دیتا. وہ بڑی محنت کرتے ہیں کوئی کمی رہ جاتی ہے. ماں کی خدمت کر کمی نہیں رہے گی. ماں کی خدمت کرے گا تو کمی نہیں رہے گی. باپ کی خدمت کرے گا تو کمی. میں اب ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں. پچھلے 3 دن سے میرے والد صاحب تشریف لائے ان کا میں نے اپڈیٹ کروایا ہے. سفید موتیا تھا. لو جی اس دن سے میں گھر سے نہیں نکلا. بڑی مصروفیت اور بڑی کام تھے بڑی مجبوریت. میں کہا بھائی میں کتنے نہیں جا سکتا. میرے ابا جی نے مجھے پتا ہے کہ یہ ابا والی نعمت ساری زندگی رہنی تو جتنے لمحے ہیں ان کے پاس گزارو یار. ان کے پاس گزارنے سے اللہ وہ کچھ بھی دے گا جو باہر ڈھونڈنے والوں کو نہیں دیتا. اور یہی بات سمجھ آ جائے اگر کسی کو اسلام کی دین کی شریعت کی سب سے پہلی سیڑھی اور سب سے پہلی کتاب ہی یہ ماں ہے. میرے کریم آقا نے بڑی خوبصورت بات فرمائی. ایک بی بی نے آ کے رسول اللہ کی خدمت میں عرض کیا حضور یا رسول اللہ میری اماں میرے گھر آتی ہے تو وقی پاڑ بات کلیجہ چر جاتا ہے حالانکہ میں اس کی ہر خدمت کرتا ہوں. انہوں نے فرمایا غصہ سرخ ہو گیا چہرہ آپ کا غصے سے. آپ نے فرمایا اگر تیری ماں چھری لے کے نا چھری لے کے تیرے جسم کا کوئی حصہ کاٹ کے لے جائے پھر بھی تو نے اس کا حق ادا نہیں کیا اس کی بات تجھے تکلیف دیتی. باپ جو چاہے بولے انتا. ایک بندے نے کہا میرے ابا جو گھر میں سامان دل کرتا اٹھا کے کسی کو دے دیتے کو لے جاتے. حضور نے فرمایا انتا و مالک لابیک انتا و مالک لابیک اور تم اور تیرا مال تیرے باپ کی ملکیت. تیرا تو کچھ ہے ہی نہیں. تیرا باپ تھا تب تو ہوا. اگر وہ نہ ہوتا تو بھی نہ ہوتا. تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے. تیرا سب کچھ کیا ہے تیرے باپ کا ہے. جو چاہے وہ لے جائے. اور وہ اگر باپ لے گیا ہے تو خوش ہو. تو لے گیا ہے نا. اگر ہوتا ہی کچھ نہ تو کیسے لے کے جاتا. اور ماں بہت بڑی نعمت ہے. ماں بہت بڑا انعام ہے. ماں میرے رب کا ایک روپ ہے جو گھر میں ہوتا ہے. میں آخری بات عرض کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں اس سے قیمتی بات کائنات میں کوئی نہیں کہ جنت کے اندر
یعنی ریاض الجنہ مدینہ پاک، حضور نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، جو جگہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان ہے یہ جنت کی کیاری۔ اب وہاں خوش نصیب ہی جاتے ہیں، ہر کوئی تو نہیں جا سکتا، لیکن اللہ کے حبیب نے فرمایا جس گھر میں ماں ہے وہاں بھی ریاض الجنہ ہے، جہاں ماں ہے، جہاں ماں کے قدم ہے وہاں ریاض الجنہ ہے، کہ ماں کے الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے۔ اور پھر یہ بات میں انور صاحب کے لیے اور ان سب کے لیے جن کی مائیں نہیں ہیں، فوت ہو گئی ہیں، ماں کبھی مرتی نہیں۔ جس کا خیال ہے نا کہ ماں فوت ہو گئی ہے، ماں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ماں نہیں مرتی۔ جو ماں کے قدموں میں ہے، جو کچھ ماں کے قدموں میں ہے، وہی کچھ ماں کی قبر کے قدموں میں بھی ہے۔ رسول اللہ کی خدمت میں ایک بندے نے آ کے کہا یا رسول اللہ میری اماں فوت ہو گئی، میں نے منت مانی تھی میرا فلاں کام ہو جائے تو جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دوں، اللہ نے میرا کام کر دیا، اب چوکھٹ کو کیسے بوسہ دوں؟ جنت میں جاؤں گا تو چوکھٹ کو بوسہ دوں۔ فرمایا جا اپنی ماں کے قدم چوم۔ اس نے عرض کی حضور میری ماں فوت ہو گئی، فرمایا جا اپنی ماں کی قبر کو قدموں کی طرف سے چوم۔ اور یہ واحد قبر ہے جس کے بارے میں رسول اللہ نے حکم دیا چومنے کا۔ قبروں کو چومنے کے بارے سے ہمارے اعلیٰ حضرت نے منع کیا، قبروں کو نہیں چومنا چاہیے، اہل سنت کا موقف ہے قبروں کو چومنا نہیں چاہیے، لیکن وہ قبر جس کو چومنے کا حکم رسول اللہ نے خود دیا ہے وہ ماں کی قبر ہے۔ اور آج جمعہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہر جمعے کو اپنی ماں کی قبر پر جاتا ہے اس وقت تک، ماں یا باپ دونوں کی قبر پر جاتا ہے، اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اللہ اس کے سارے گناہ معاف نہیں فرمائے۔ تو ماں تو نہ مری، پھر ماں زندہ بھی ہو تو خدمت کریں، تو ماں کی قبر پر بھی جائیں، ماں کی قبر پر بھی جائیں تو وہی فیض ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انور صاحب کی والدہ کی بخشش فرمائے، اور جس مقصد کے لیے اس نے ہمیں پیدا کی کائنات میں، اس مقصد کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ